آج کی کہانی ہے خوفناک شکار۔ گاؤں کے کنارے میں ایک جنگل تھا جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے وہاں بہت سی خوفناک چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ رات کے وقت کبھی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا جنگل کی طرف رخ کرنے کا، لیکن ایک رات یوسف نے شکار کی تلاش میں اس جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ کہا کرتے تھے یوسف ایک ناڈر سا لڑکا تھا، اکثر ڈرتا نہیں تھا، لیکن یوسف نے یہ سن رکھا تھا کہ جنگل میں ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں کا شکار کرتا ہے، مگر اس کی شکل کسی جانور سے زیادہ اور کسی انسان سے کم نہیں۔ لیکن لوگ کہتے تھے وہ کچھ غیر معمولی طاقت رکھتا تھا اور جو بھی اس کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن یوسف نے یہ تمام باتیں محض گاؤں کی کہانیاں سمجھی اور اپنے شکار کا سامان لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ڈھل چکی تھی اور جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز سانس لے رہی ہو رک کے، اور یوسف اپنے شکار کی طرف متوجہ تھا۔ یوسف شکار کے پیچھے چلتے چلتے گہرے جنگل میں جا پہنچا جہاں روشنی کم ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے رک کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر ایک کمزور سی آواز سنی جو ہوا کے ساتھ آ رہی تھی، اور وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ جیسے کسی پتھر کی کھانچ کی ہو۔ یوسف کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کیا یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اس نے سن رکھا ہے؟ وہ دبے قدموں میں آگے بڑھا اور اچانک اس کے سامنے ایک بڑی سی شکل نمودار ہوئی۔ وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کے جسم پر انسانی شکل کا نقاب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں اور چمک تھی۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو بہادری سے پیش کیا اور مخلوق سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی چھری نکالی اور اس کی طرف دوڑنے لگا، مگر وہ مخلوق ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ یوسف ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات آ رہے تھے۔ وہ دوبارہ اس مخلوق کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اسی دوران یوسف نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو، یوسف۔ اس کی نظریں چمک اٹھیں اور وہ فوراً آواز کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک درخت کے پیچھے قدم رکھا وہ مخلوق پھر سے اس کے سامنے آ گئی۔ اس بار وہ یوسف کے بالکل قریب تھی۔ یوسف بالکل اس سامنے کھڑا تھا۔ یوسف نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اس نے یکدم ہی اس کا ہاتھ بھی زور سے پکڑ لیا۔ یوسف نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا آپ چھڑائے، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس سے نہیں بچ سکے گا۔ جنگل کی گہری تاریکی یوسف کی آخری چیخ گونج رہی تھی اور وہ پھر ڈرونی مخلوق ایک بار پھر سے اپنا شکار لے گئی۔ گاؤں والے لوگ اب تک کہتے ہیں کہ یوسف کی روح ابھی تک ایک جنگل میں بھٹک رہی ہے اور وہ مخلوق ہر آنے والے اپنے شکار کو ساتھ لے جاتی ہے۔